بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرح و تعدیل کے متعلق کچھ بھائیوں نے سوال کیے ہیں اور ان سوالوں کا تعلق پچھلی اسائنمنٹ کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی کو ہم نے اسائنمنٹ میں سوالات الامام عثمان بن ابی شیبہ للامام علی بن المدینی دی تھی۔ اس پر کام ہمارے محترم کوئٹہ سے مہمان وہ کر رہے ہیں ہماری نگرانی میں، تو اس دوران مختلف اصطلاحات سے ان کا واسطہ پڑا۔ مثلا کسی راوی پر صحیح الحفظ کا لفظ ہے، کسی پر لیس بہ باس ہے، تو ان الفاظ سے مراد کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو یہاں مل کر بیٹھنے کا ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ کام کروائیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پوری علمی کابینہ عطا فرما دی ہے جن سے میں مختلف کام کروا رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہے، باغ باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو مبارک اور رحمت والی بنا دے۔ تو یہ سوال اہم تھا، جرح و تعدیل کی اصطلاحات۔ تو تفصیل تو ہم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میں بیان کر دی ہے۔ لکھیں گے نا گوگل پر جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، یہ میری کتاب آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، ہم نے کچھ اپنے موقفوں سے رجوع کیا ہے، تو اس میں دوسرا ایڈیشن زیر سیٹنگ ہے، اس میں ہم نے وہ تفصیل لکھ دی ہے۔ تو بہرحال جرح و تعدیل میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کی بعض وہ اصطلاحات ہیں جو عام ہیں، یعنی تمام محدثین کے ان کی ایک ہی مراد ہوتی ہے، لیکن بعض اصطلاحات بعض محدثین کے ساتھ خاص ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل ہم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل میں بیان کر دی ہے، وہاں سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔ دوسرا ایک بھائی نے بڑا ہم سوال کیا، وہ بھی جرح و تعدیل کے متعلق ہے کہ ایک محدث کے پاس ایک حدیث کی 10 سندیں ہیں، وہ محدث اپنی کتاب میں کون سی سند کا انتخاب کرتا ہے؟ پہلا اس کا یہ جواب ہے کہ وہ محدث جس کتاب میں سند کو لکھنا چاہتا ہے تو اپنی شرط کے مطابق، مثلا اس محدث نے شرط لگائی ہے کہ میں اس میں صحیح سند کو لکھوں گا، تو ٹھیک ہے، اب وہ محدث اپنی اس کتاب میں اسی سند کو لکھے گا جو اس کی شرط کے مطابق ہوگی۔ صحیح بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ لے لیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط ہے کہ میں صحیح لکھوں گا، تو وہ صحیح لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری کتابوں میں شرط نہیں لگائی، وہاں وہ ضعیف بھی لے آتے ہیں۔ ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ ہم نے شرط نہیں لگائی کہ ہم اس میں صحیح کا ہی اہتمام کریں گے، تو وہ ضعیف بھی لے آتے ہیں۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی اس میں تفصیل ہے۔ مثلا اگر کسی محدث نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں وہ عالی سے عالی سند کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاس 10 سندیں ہیں، تو وہ کون سی لکھے گا؟ جو سب سے عالی ہوگی۔ سمجھ گا میرے خیال میں؟ اسی طرح ایک محترم نے سوال کیا کہ ہم حدیث کی تخریج کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں حوالہ کیسے لکھنا چاہیے؟ جو شخص، جو ادارہ، جو مؤسسہ آپ سے کام کروا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے وہ آپ کو حوالہ لکھنے کا منہج بھی بتائے گا کہ آپ نے محترم حوالہ اس طرح لکھنا ہے۔ تاجر، کتب فروش،
جن کا مقصد تجارت ہے اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ فضول قسم کی شرائط لگا دیتے ہیں، لمبی لمبی تخریجیں، لمبی لمبی تحقیقات کروا رہے ہیں۔ وہ کتاب 100 صفحے میں مکمل ہو جانی تھی، لیکن 100 صفحے کو وہ 500 صفحوں تک پھیلا دینا چاہتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ بہرحال تخریج کی قسمیں ہیں، تخریج کی 3 قسمیں ہم نے بنائی ہیں اپنی کتاب تخریج و تحقیق اصول و ضوابط میں۔ یہ بھی کتاب مطبوع ہے، نیٹ پر بھی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا اردو بازار سے خرید لیں، وہاں آپ کو تخریج کی مختلف قسمیں آپ کو ملیں گی۔ خلاصہ یہ ہے، مختصر تخریج یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مثلا بخاری کی بجائے آپ خا لکھ دیں، خا سے کیا مراد ہے؟ بخاری مراد ہے۔ خا 2 نقطے آگے حدیث نمبر، بریکٹیں بند، حوالہ مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی حدیث بخاری مسلم کی ہو تو وہاں پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ لکھیں، چونکہ اصطلاح میں بخاری مسلم کی روایت کو متفق علیہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میری عدم علم کی وجہ سے میں لکھوں گا بخاری لکھوں گا تو پڑھنے والا کہے گا یہ کیلی بخاری کی روایت ہے، اور کیلی بخاری کی روایت کا درجہ متفق علیہ سے کم ہے، صحیح حدیث کے درجہ مراتب میں وہ کم ہے، حالانکہ درجہ اس کا اعلیٰ تھا۔ میری کم علمی کی وجہ سے فن سیکھا نہیں ہے، کتاب لکھنی شروع کر دی ہے، اور اللہ من رحم ربی بہت زیادہ مصنفین ایسے ہیں جن کو حوالہ لکھنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصول ہیں تصنیف کے، تخریج کے اصول ہیں، کم از کم انہیں ان اصولوں کو تو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض کتابوں کے ٹائٹل پر متفق علیہ حدیث لکھی ہوئی ہے، متن وہ ہے، آگے کہ اللہ بخاری لکھا ہوا ہے، تو یہ جہالت ہے، غلط ہے۔ نعم، مشہور حدیث ہے، عذاب قبر برحق ہے، مشہور حدیث، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو بعض بھائیوں نے اوپر یہ حدیث لے کر متن لکھ کر 3-4 لفظ آگے لکھا ہے بخاری، نہیں بھائی یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، القول المقبول، شاید آپ نے کتاب کا نام سنا ہو، یہ کتاب فضیلت شیخ المحدث عبد الرؤف بن عبد الحنان بن حکیم اشرف سندو حافظ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، پاکستانی ہیں، ضلع قصور بائی فروخ سے آگے ہے گاؤں سندو کلا، وہاں سے ہیں، لیکن ساری عمر پہلے شارجہ رہے عرب امارات میں، اب 8-10 سال سے کویت میں، اور بڑی کتابیں شیخ محترم لکھی ہیں، ہمارے قریبی احباب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علوم حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علل میں بڑی پختگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صلاۃ الرسول مشہور کتاب، صلاۃ الرسول مشہور کتاب ہے۔ صلاۃ الرسول کی تخریج، تحقیق اور شرح فضیلت شیخ المحدث عبد الرؤف بن عبد الحنان بن حکیم اشرف سندو حافظ اللہ نے کی ہے، اور کم از کم کوئی 1000 صفحہ کے لگ بھگ ہے، کافی ضخیم کتاب ہے۔ یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، القول المقبول، اس کو آپ پڑھیں، اس کا مقدمہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ لکھ لیں اسائنمنٹ میں کہ اس کا مقدمہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے انشاءاللہ، کافی لمبا مقدمہ ہے۔ تو شیخ حافظ اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ صلاۃ الرسول میں کس طرح کی کمیاں ہیں، نوعیت کا مختلف انواع بنا کے، تو اس میں ایک نوع یہ بھی ہے کہ صلاۃ الرسول کے مصنف رحمہ اللہ نے تخریج میں بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ تو بھائی جان، صلاۃ الرسول جیسی قیمتی کتاب، سبحان اللہ، صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ کی ساری کتابیں قیمتی ہیں، خصوصاً صلاۃ الرسول وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے دیہاتوں کے دیہاتوں ہزاروں لاکھوں لوگ متبع قرآن و سنت بنے، اس کتاب کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس دور میں یہ فنون وغیرہ اتنے عام نہیں تھے، اب الحمدللہ یہ چیزیں عام ہیں۔ تو بہرحال القول المقبول انتہائی مفید کتاب ہے، منہج محدثین کے عین مطابق ہے یہ کتاب۔
تو یہ اسائنمنٹ میں 2 بھائیوں نے سوال کیے تھے جن کا ہم نے اختصار کے ساتھ جواب دینا ضروری سمجھا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔